السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم نے پڑھنا ہے سبق نمبر 7۔ نظم کا نام ہے بہار۔ نظم کو لکھنے والے ہیں افسر میرٹھی۔ انہوں نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھی ہیں۔ اب اس نظم میں دیکھو، بہار ایک اس کا ہیڈنگ ہے، اور افسر میرٹھی نے بہار کے موسم کو دیکھ کر آپ لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے یہ نظم لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ بہار کے مہینے میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ بہار جب جون جولائی کا مہینہ آتا ہے تو بہار اس کے بعد شروع ہو جاتی ہے، اور ہر جگہ جو ہے اس کے بارشوں کی وجہ سے ساری ہریالی، سارے میدان ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، باغوں میں پھول کھلنے لگ جاتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ سارے جہان کے درختوں کو نہلا دیا گیا ہے۔ افسر میرٹھی نے اس نظم میں اسی کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس میں مشکل الفاظ معنی کیا ہے۔ الفاظ معنوں میں جیسے پہلا اس میں دیکھیں، آیا ہے بہار کا زمانہ۔ ایک سمپل سی بات اس میں بتائی گئی ہے کہ بہار کا زمانہ آیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ مہینہ بہار کا آیا۔ قدرت کے نظام ہے کہ وہ کئی طرح کے موسم ہوتے ہیں، ہر جگہ الگ الگ قسم کے موسم ہوتے ہیں۔ جیسے کشمیر میں چلے جاؤ ٹھنڈ ہوگی، پنجاب میں آ جاؤ تو گرمی ہوگی۔ اس طرح ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے الگ موسم الگ الگ طریقے سے رکھے ہوئے ہیں، اور یہ سب چیزیں انسان کی بھلائی کے لیے کی گئی ہیں۔ اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ شاعر نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ خدا تعالیٰ کی قدرت کا نظام دیکھو کتنا اچھا ہے۔ آیا ہے بہار کا زمانہ۔ شاعر کہتا ہے کہ بہار کا زمانہ آیا ہے، اور اس وقت بہار کا موسم شروع ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک سمپل سا اس کا نثر ہے۔ آگے دیکھو، باغوں کے نکھار کا زمانہ۔ اب نکھار اس میں ایک لفظ ہے، جو نکھار کا معنی کیا ہے؟ اس کو دیکھو، نکھار معنی کھلنا، نکھار معنی ایک تازگی۔ جیسے آپ نہا دھو کر باہر آتے ہو یا کسی پودے کے اوپر پانی ڈالتے ہو تو ایسے کہتے ہیں کہ اس پودے پر نکھار آ گیا۔ باغوں کے نکھار کا زمانہ، یعنی پورے باغ، جو باغ ہیں ان کے اوپر بارش وغیرہ ہونے کی وجہ سے وہ دھل گئے ہیں اور وہ صاف ہو گئے ہیں، تو وہاں پر باغوں کا نکھار آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس میں ایک بات بتائی گئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں دوسری لائن کی طرف۔ دوسری لائن میں شاعر کہتے ہیں، کلیاں کیا چٹک رہی ہیں۔ اب اس میں دیکھو ایک لفظ ہے چٹک رہی۔ کلیاں کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، جو چھوٹے چھوٹے پھول ہوتے ہیں جو ابھی کھلنے والے ہوتے ہیں، جو کھل رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کلیاں ہوتی ہیں، وہ ان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ چٹک رہی ہیں، چٹکنے کا معنی ہوتا ہے، چٹکنے کا معنی ہوتا ہے کہ کھل رہی ہیں، یعنی وہ اپنا پھول کی شکل اختیار کر رہی ہیں، یعنی وہ اب پھول بننے والی ہیں۔ اس کے آگے کی لائن دیکھو، ساری روشیں مہک رہی ہیں۔ روشیں ہوتی ہیں جو چھوٹے چھوٹے باغیچے سے ہوتے ہیں، ان کے اوپر جہاں پر پودے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی پودوں کے اوپر سے جو مہک رہی ہیں، وہ روشیں جو ہیں ان کے اوپر جو پودے لگے ہیں ان کی وجہ سے وہ ساری جو ہیں روشیں مہک رہی ہیں۔ اب اس کے اوپر آپ دیکھو، روشیں روش کی جمع ہے۔ روشیں جو ہیں یہ روش کی جمع ہے۔ اب روش ہوتا ہے کیاری، روشیں ہوگی کیاری۔ مہک، اب اس میں دیکھو مہک کہتے ہیں خوشبو کو۔ ان کیاریوں کے اندر سے جو پھول لگے ہوئے ہیں ان کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ شاعر اس کا ذکر کر رہا ہے کہ اس کے اندر سے ساری روشیں مہک رہی ہیں، یعنی ساری کیاریاں مہک رہی ہیں، خوشبو پھینک رہی ہیں، خوشبو چھوڑ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم تیسری لائن میں آتے ہیں۔ اس میں دیکھو شاعر، ہلکی ہلکی یہ ان کی خوشبو۔ اب کیاریوں کے اندر سے جو ہے جب ہوا چلتی ہے تو وہ ہوا جو ہے وہ مہک، یعنی خوشبو کو لے کر ساری طرف پھیلا دیتی ہے، خوشبو کو ساری طرف پھیلا دیتی ہے۔ اس کا ذکر اس لائن میں شاعر نے کیا ہے۔
اب اس کے بعد دیکھو پھیلی ہوئی ہیں چمن میں، پھیلی ہوئی ہیں چمن میں، پھیلی ہوئی ہیں چمن میں ہر سو، وہ جو ہوا ہے وہ چاروں طرف جو ہے اس خوشبو کو پھیلا دیتی ہے، ہر جگہ جو ہے وہ اس کو پھیلا دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سارے چمن میں نے باغ ہوتا ہے، ہر سو ہوتا ہے ہر طرف۔ تو اس شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ بہار کے مہینے میں جو روشیں چھوٹی چھوٹی کیاریاں جن کے اندر پھول لگے ہوتے ہیں، وہاں پر پھول جو کلیاں ہیں وہ چٹک کھل رہی ہوتی ہیں، اور وہاں سے خوشبو ہوا کے ذریعے سے ساری طرف پھیل رہی ہوتی ہے، اس کا ذکر ان 3 لائنوں میں کیا ہے۔ ابھی اس کے بعد چوتھے لائن میں دیکھو، اب شاعر جو ہے پرندوں کی طرف کچھ اشارہ کر رہا ہے۔ چڑیاں گاتی ہیں گیت پیارے، جب قدرت کا نظام ایسا ہے کہ جب خوشبو آ رہی ہوتی ہے، ہر ایک چیز لوگوں کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، ہر پرندوں کو بھی اچھا لگنے لگتا ہے، تو چڑیاں جو ہیں وہ خوشی سے بہت مہک رہی ہوتی ہیں، خوشی سے چلچلا رہی ہوتی ہیں، وہ مہک رہی کیاریوں کے اوپر سے اپنی کچھ خوشبو کو محسوس کرتی ہیں، اس کا ذکر شاعر نے کیا ہے۔ سنتے ہیں پھول چمن میں سارے، وعلیکم السلام۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ چڑیاں گاتی ہیں گیت پیارے، چڑیاں جو ہیں بہت خوبصورت گیت گا رہی ہوتی ہیں۔ گیت میں نے ہوتا ہے نظم، گیت میں نے نظم، نظمیں جیسے ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ چڑیاں جو ہیں پرندے، چھوٹی چھوٹی چڑیاں گاتی ہیں گیت چمن میں۔ آگے دیکھو سنتے ہیں پھول چمن میں سارے، اب شاعر کہہ رہا ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ کر پھول بھی جو ہے وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں، یعنی شاعر نے ایک بات بتائی ہے کہ ایک خوبصورتی کا ذکر کیا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 لائنیں جو ہیں ہماری پوری ہو گئی۔ اس میں شاعر نے جو ہے یہ ایک باغ سا بھی بنا کر آپ کے سامنے دیا ہوا ہے، یہ اس میں پھول کھل رہے ہیں، کلیاں جو ہیں وہ کھل رہی ہیں، چڑیاں چہچہا رہی ہیں، اور یہ پیرا سارا جو ہے اس میں ذکر کیا گیا۔ اب اس بہار کے بارے میں آپ کو یہ 4 لائنوں کا مفہوم سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس میں صاف بتایا گیا ہے کہ جب بہار کا مہینہ آتا ہے تو شاعر کہتا ہے کہ بہار کا مہینہ آ گیا، زمانہ مطلب وقت، باغوں کے نکھار یعنی باغوں میں خوبصورتی کا وقت آ گیا ہے، کلیاں جو ہیں وہ کھل رہی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی کیاریوں میں خوشبو مہک رہی ہے، کلیوں سے جو پھولوں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے، ہلکی ہلکی ان کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے چمن میں ہر سو، چاروں طرف جو ہر سو ہر طرف اس کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ چڑیاں گاتی ہیں گیت پیارے، سنتے ہیں پھول چمن میں سارے، اور پھول جو ہیں سارے اس کو سن رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ شاعر اس میں اس چیز کا ذکر کرتا ہے کہ بہار کے موسم کا کیا ہوتا ہے، بہار کا موسم کیا ہوتا ہے اور کیسے آتا ہے۔ بچوں اب اگلی پیرے میں آ جاؤ، دوسرے صفحے میں۔ کتنی راحت فضا ہوا ہے، کتنی راحت فضا ہوا ہے۔ اب اس میں 2 معنی ہیں، کتنی راحت میں نے ہوتا ہے کسی کو راحت ملنا، مطلب مزہ آنا، سہولت ملنا، راحت ملنا، سکون ملنا، فضا ماحول، فضا کا معنی ہے ماحول۔ یہ کاپیوں پہ اپنے نوٹ کرنا ہے آپ نے ان مشکل الفاظ کو۔ اور کتنی راحت فضا ہوا ہے، یعنی ہوا اتنی مزیدار ہے کہ انسان یہاں چاہتا ہے کہ وہیں پر اس فضا میں ہی اپنا ٹائم گزارے، اس کا ذکر شاعر کر رہا ہے۔ اب اس کی اگلی لائن دیکھو، گویا جنت کا در کھلا ہے۔ اب اس میں 2 الفاظ ایسے ہیں جو گویا یعنی لگتا ہے، گویا لگتا ہے، جنت جو اللہ تعالیٰ نے جنت، اور مطلب خوبصورت باغ، بہت پیارا باغ جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر جس کا وعدہ کیا ہوتا ہے نیک لوگوں کو کہ ہم موت کے بعد آپ کو جنت میں داخل کریں گے، اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ باغ بھی جنت جیسے لگ رہے ہوتے ہیں۔ در میں نے ہے دروازہ کھلا ہوا، در کھلا ہوا ہے۔ اس میں شاعر کہتا ہے ایسے لگتا ہے
کہ جنت کا در کھلا ہوا ہے، کتنی راحت فضا ہوا ہے، یعنی کتنی خوبصورت مزیدار ہوا چل رہی ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور وہاں سے خوبصورت جو ہے ہوائیں داخل ہو رہی ہے. اب اس کے بعد اگلی لائن دیکھو، خوش ہر ایک آدمی ہے. سب لوگ جو ہیں خوش نظر آ رہے ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے کہ قدرت نے بہت زیادہ خوشی دے دی ہے اور ہر انسان جو ہے بہار کے موسم میں تازہ لگ رہا ہے. جیسے پودے تازہ لگتے ہیں اسی طرح انسان بھی جو ہے وہ گرمی سے نجات پا کر اپنے آپ کو بہت ہلکا محسوس کر رہا ہوتا ہے اور تازہ محسوس کر رہا ہوتا ہے. آگے دیکھو، ہر شے میں ہے بلا کی دلکشی. اس میں آپ کے دو معنی الفاظ آتے ہیں. ہر شے میں نے ہوتی ہے چیز، بلا میں نے بہت زیادہ، یعنی بلا کی دلکشی ہے، یعنی بہت زیادہ اس کے اندر اٹریکشن ہے. دلکشی یعنی دل کو لبھانے والی چیز. تو ہر یعنی شاعر کہتا ہے خوش ہیں ہر ایک آدمی بہار کے موسم میں خوش ہے. کبھی وہ پرندوں کو دیکھتا ہے، کبھی وہ خوبصورت پھولوں کو دیکھتا ہے، اور ہر چیز کو دیکھ کر اس کے اندر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہر چیز اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے. اب اگلی لائن دیکھو، کیسی دلچسپ چاندنی ہے. کیسی دلچسپ چاندنی ہے. اس میں شاعر کہہ رہا ہے کہ کیسی دلچسپ چاندنی ہے. اب دیکھو دنیا میں کتنی موٹر سائیکل، گاڑیاں، کاریں، ٹرینیں، کارخانے چل رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے فضا کے اوپر، آسمان کے وہ زمین کے بیچ میں گردہ جمع ہو جاتا ہے. تو وہ بہار کے موسم میں وہ سارا جب بارش پڑتی ہے وہ سارا زمین کے اوپر آ جاتا ہے. اور کیسی دلچسپ چاندنی ہے. اور پورا آسمان اگر آپ نیچے سے دیکھتے ہو تو بہت پیارا نظر آ رہا ہوتا ہے. اور رات کے وقت چاند اور ستارے ایسے لگتا ہے کہ کیسے نہائے ہوئے ہیں. اس کا ذکر شاعر کر رہا ہے. کیسی دلچسپ چاندنی ہے، کیسی دلچسپ، کیسی خوبصورت چاندنی ہے. اس کا ذکر شاعر نے کیسے دلچسپ چاندنی ہے ذکر کیا ہے. چاندنی ایک اگلی لائن دیکھو، چاندنی ایک نور کی تنی ہے. اب اس میں شاعر کہتا ہے کہ چاندنی یعنی چاند کے سے جو روشنی آتی ہے اس کو شاعر کہہ رہا ہے ایک نور، یعنی خدا تعالیٰ جو کا ایک خوبصورت دیا ہوا نور ہے. یعنی خدا تعالیٰ کے نور کی ایک نشانی ہے کہ دیکھو میرا یہ اگر چاندنی ایسا نور دے سکتی ہے تو میری قدرت کیسی ہوگی. تنی ہے یعنی ایسے جیسے چاندنی ایک نور کی تنی ہے، یعنی ایسے تنی کہہ سکتے ہیں ہم کسی جیسے لٹکائی ہوئی بیل سی ہوتی ہے اور اس کے اوپر بلب سے جل رہے ہوتے ہیں اور وہ چاندنی اس کی خوبصورت روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے. اب اس کے بعد دیکھو، اس کے بعد آ جاتا ہے ہر دل میں ایک امنگ کس قدر ہے. ہر امنگ، اب اس میں آ جاتا ہے امنگ. آپ ہر دل میں امنگ یعنی چاہت کس قدر ہے. قدر میں نے بہت زیادہ. تو اس چیز کا شاعر نے اس میں ذکر کیا ہے. آپ دیکھو اس میں شاعر کہہ رہا ہے سب پر ہی بہار کا اثر ہے. سب پر، لوگوں پر بہار کا اثر ہے جیسا میں نے ذکر کیا، یعنی اس کی نکھار کا، اس کی تازگی کا ذکر ہے. سڑکوں پر جو لوگ جا رہے ہیں غزلیں افسر کی گا رہے ہیں. اس میں شاعر کہتا ہے کہ جو لوگ جو ہیں سڑکوں سے گزر رہے ہیں وہ بھی جو ہے افسر کے اس گیت کو سن کر بڑے خوش ہو رہے ہیں اور اس کا ذکر کر رہے ہیں. تو شاعر اس نظم میں یہ سارا بہار کا ذکر کیا گیا ہے. اس کو آپ نے اچھی طرح پڑھ کے اس کے الفاظ میں نے آپ نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے. اور اب اس میں دیکھو یہ الفاظ میں نے پورے دیے گئے ہیں، ان کو آپ نے کرنا ہے پوری اچھی طرح. یہ سارے الفاظ میں نے آپ نے کرنے ہیں. اس کے سوال جواب دیے گئے ہیں جو میں نے آپ کو پورے سمجھا دیے ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں، ٹھیک. اب اس میں دیکھو یہ سوال جواب کرنے کے بعد مصرے مکمل کرنے ہیں. جیسے آیا ہے کا زمانہ، اس کو آپ نے اب اس کتاب کے اندر سے آپ نے چیک کرنا ہے کہ اس میں کیا بھرنا جائے گا. تو اس میں دیکھو پہلی لائن ہی ہے اس کی،
اس میں لکھا ہوا ہے آیا ہے بہار کا زمانہ، ٹھیک ہے، باغوں کے نکھار کا زمانہ۔ اگلا کیا ہے، اب آگے دیکھو اگلا ہے کلیاں کیا کیا چٹک رہی ہیں، کلیاں کیا کیا چٹک رہی ہیں، اس میں دیکھو لکھا ہوا ہے، اس میں دکھایا گیا ہے کہ کلی چٹک رہی ہیں دوسری لائن میں۔ آپ نے اس کو پوری طرح دیکھ کر اچھی طرح اس کو مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کریں، ان کو آپ نے اپنے جملوں میں استعمال، جیسے نکھار ہے، بہار کے موسم میں ہر باغ کے اندر پھولوں پر پودوں پر نکھار آیا ہوتا ہے، چٹک رہی ہیں۔ بہار کے مہینے میں آپ دیکھو گے کہ کلیاں جو ہیں چٹک رہی ہوتی ہیں۔ اس طرح آپ نے ان کے جملوں کے معنی بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ادھر بنایا ہوا ہے اس کو آپ چھوڑ دیں، یہ بعد میں ہم کریں گے اس کو، ٹھیک ہے، اس کو رہنے دیں۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک کام ضرور کرنا ہے کہ یہ جو غور کرنے کی بات ہے، ہم عملی کام کو چھوڑ دیں، اور جو غور کرنے کی بات جو ہے وہ پوری آپ نے اپنی کاپی پر نوٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کام آپ لوگوں نے مکمل کر کے مجھے میرے اس کے اوپر بھیج دینا ہے، واٹس ایپ نمبر کے اوپر بھیجنا، تاکہ ٹریک کیا جا سکے۔